لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جو مجھ پر بروز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت فرماؤں گا. صلو علی الحبیب. 12 روضہ انور کا طواف نہ کیجئے، نہ سجدہ، نہ اتنا جھکنا کہ رکوع کے برابر ہو. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم ان کی اطاعت میں ہے. جو کوئی حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر معظم کے روبرو کھڑا ہو کر یہ آیت شریفہ ایک بار پڑھے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، پھر 70 مرتبہ یہ عرض کرے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ. فرشتہ اس کے جواب میں یوں کہتا ہے، اے فلاں تجھ پر اللہ عز و جل کا سلام ہو. پھر فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے، یا اللہ اس کی کوئی حاجت ایسی نہ رہے جس میں یہ ناکام ہو. جب جب سنہری جالیوں کے روبرو حاضری کی سعادت ملے ادھر ادھر ہرگز نہ دیکھیے، اور خاص کر جالی شریف کے اندر جھانکنا تو بہت بڑی جرأت ہے. قبلے کی طرف پیٹ کیے کم از کم 4 ہاتھ یعنی تقریباً 2 گز جالی مبارک سے دور کھڑے رہنے اور مواجہہ شریف کی طرف رخ کر کے سلام عرض کیجئے. دعا بھی مواجہہ شریف ہی کی طرف رخ کیے مانگیے. بعض لوگ وہاں دعا مانگنے کے لیے کعبے کی طرف منہ کرنے کو کہتے ہیں. ان کی باتوں میں آ کر ہرگز سنہری جالیوں کی طرف آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یعنی کعبے کو پیٹھ مت کیجیے. کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کا بھی ایک کعبہ میٹھے نبی کا روزہ. جب آپ مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو اعتکاف کی نیت کرنا نہ بھولیے. اس طرح ہر بار آپ کو 50,000 نفلی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور ضمناً کھانا پینا افطار کرنا وغیرہ بھی جائز ہو جائے گا. اعتکاف کی نیت دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کیجئے، نویت سنت الاعتکاف. ترجمہ، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. باب السلام اور باب الرحمہ سے مسجد نبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام میں داخل ہوں تو سامنے والے ستون مبارک پر غور سے دیکھیں گے تو سنہری حرفوں سے نویت سنت الاعتکاف ابھرا ہوا نظر آئے گا، جو کہ عاشقان رسول کی یاد دہانی کے لیے عاشقان رسول کے دور خدمت سے لکھا ہوا ہے. خصوصاً 40 نمازیں بلکہ تمام فرض نمازیں مسجد النبوی شریف علی صاحبہ الصلاۃ والسلام ہی میں ادا کیجیے کہ تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو شخص وضو کر کے میری مسجد میں نماز پڑھنے کے ارادے سے نکلے یہ اس کے لیے ایک حج کے برابر ہے. مکہ مدینے کی گلیوں میں تھوکا نہ کیجیے، نہ ہی ناک صاف کیجیے،
جانتے نہیں ان گلیوں سے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گزرے ہیں۔ جنت البقیع شریف نیز جنت المعلا مکہ مکرمہ، دونوں مقدس قبرستانوں کے مقبروں اور مزاروں کو شہید کر دیا گیا ہے۔ ہزارہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اور بے شمار اہل بیت اطہار علیہم الرضوان اور اولیاء کبار و عشاق زار رحمہم اللہ الغفار کے مزار کے نقوش تک مٹا دیے گئے ہیں۔ حاضری کے لیے اندر داخلے کی صورت میں آپ کا پاؤں معاذ اللہ کسی بھی صحابی یا عاشق رسول کے مزار پر پڑ سکتا ہے۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عام مسلمانوں کی قبروں پر بھی پاؤں رکھنا حرام ہے۔ رد المحتار میں قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ لہذا مدنی التجا ہے کہ باہر ہی سے سلام عرض کیجیے، اور وہ بھی جنت البقیع کے صدر دروازے یعنی مین انٹرنس پر نہیں، بلکہ اس کی چار دیواری کے باہر اس سمت کھڑے ہوں جہاں سے قبلے کو آپ کی پیٹھ ہو، تاکہ مدفونین بقیع کے چہرے آپ کی طرف رہیں۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ جب حجاز مقدس میں اہل سنت کی خدمت کا دور تھا، اور اس وقت کے خطیب و امام بھی عاشقان رسول ہوا کرتے تھے۔ جمعہ کے روز دوران خطبہ جب خطیب صاحب مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلاۃ والسلام میں روضہ انور کی طرف ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے الصلاۃ والسلام علی ھذا النبی، یعنی اس نبی محترم پر درود و سلام ہو کہتے تو ہزاروں عاشقان رسول کے دلوں پر خنجر پھر جاتا اور وہ از خود رفتگی کے عالم میں رونے لگ جایا کرتے۔ تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، تمہاری زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ سب کچھ ہے رحمت عالم، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے رحمت جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے، میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ ایسا ہوتا کہ میں بھی جی رہا ہوتا زمانے میں آپ ہی کے لیے، زمانے میں آپ
آپ ہی کے لیے کرے کیا عطا مال و دولت کرے کیا عطا مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی پڑھے محبت کے خوب شدت پڑھے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ۔ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ سے رخصت ہونے کی جہاں سوز گھڑی آئے، روتے ہوئے اور نہ ہو سکے تو رونے جیسا منہ بنائے، مواجہ شریف میں حاضر ہو کر رو رو کر سلام عرض کیجئے، خوب رو رو کر دعائیں مانگیے، بار بار حاضری کا سوال کیجئے اور مدینے میں ایمان و عافیت کے ساتھ موت اور جنت البقیع میں مدفن کی بھیک مانگیے۔ بعد فراغت روتے ہوئے الٹے پاؤں چلیے اور بار بار دربار رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح حسرت بھری نظر سے دیکھیے جس طرح کوئی بچہ اپنی ماں کی گود سے جدا ہونے لگے تو بلک بلک کر روتا اور اس کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھتا ہے کہ ماں اب بلائے گی، کہ اب بلائے گی، اور بلا کر شفقت سے سینے سے چمٹا لے گی۔ اے کاش رخصت کے وقت ایسا ہو جائے تو کیسی خوش بختی ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بلا کر اپنے سینے پر انوار سے لگا لیں اور روح بے قرار قدموں پہ نثار ہو جائے۔ ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، ہے تمنائے عطار یا رب ان کے قدموں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ ہے تمنا عطار یا رب ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا جب تڑپ کر گرے میرا لاشا تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ، تھام لے بڑھ کے شاہ مدینہ۔ یہاں جو سنہری جالیوں کا جو یہ بنا ہوا ہے ماڈل، باپا ابھی وہاں تشریف لے جا رہے ہیں۔
یہ دیکھیے اس وقت یہاں سنہری جالیوں کا ماڈل ہے، ایک نقشہ بنا ہوا ہے اور یہ انکمپلیٹ ہے، ادھورا بنا ہوا ہے، شاید ان کی توجہ نہیں رہی، کیونکہ یہاں ایک چاندی کا کیل ہونا چاہیے، وہ ایک یوں اینگل سا بنا ہوا ہے چاندی کا. وہ خیر اب میں اسی سے آپ کو سمجھاتا ہوں. یہ باب السلام سے آنے والوں کے لیے یہ پہلے بڑا سوراخ آتا ہے، دائرہ گول اسی طرح کا سوراخ ہے. تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہاں سلام عرض کرنا ہے اور اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں، نہیں یہاں سرکار کا چہرہ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. مطلب مس گائیڈ کرنے کی بھی ترکیب شاید ہو گئی ہے، لکھ دیا کہ یہیں سلام عرض کرو، یہاں چہرہ ہے انور یہاں نہیں ہے. بزرگوں نے جو لکھا نا وہ بھی عرض کروں گا میں. تو یہ خوبصورتی کے لیے بنایا گیا سوراخ، سمجھ میں یہی آتا ہے. تو اب یہاں یوں تو سلام یہاں سے بھی عرض کریں تو پہنچتا ہے، جب وہاں پہنچے تو صحیح چہرے انور کے سامنے ہے نا. تو یہاں سلام عرض کرنے کے بجائے یہاں آئیں گے نا تو یہ جالی مبارک کا دروازہ ہے، باقاعدہ اس میں تالا شریف بھی لگا ہوا ہے، یہاں اس میں تالا بھی نہیں بنا ہوا. تو یہ یہاں دروازہ مبارکہ ہے اور دروازے مبارکہ کے اس طرف چاندی کا ایک اینگل نما بنا ہوا ہے جس کو چاندی کا کیل لکھا اعلیٰ حضرت نے. تو یہ جو کیل ہے نا یہ اس بات کی نشاندہی کر رہا ہے کہ یہ یوں کر کے اشارہ دیا ہوا ہے کہ یہاں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے انور ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے جذب القلوب میں اسی جگہ کو مواجہ شریف قرار دیا ہے، چہرے انور یہاں ہے. اور اعلیٰ حضرت نے بھی انوار البشارہ میں اسی جگہ کو لکھا کہ چہرے انور اس طرف ہے. تو یہاں نہیں بلکہ آپ کو یہاں آ کر چہرے انور کی طرف رخ کر کے منہ کر کے کھڑا ہونا ہے اور 2 گز دور، ہاتھ نہیں لگانا ہے، چومنا نہیں ہے، بلکہ اندازاً 4 ہاتھ یعنی 2 گز دور رہ کر آپ کو حاضری دینی ہے. حج کے سیزن میں رش بہت ہوتا ہے، کھڑا رہنا بہت دشوار ہوتا ہے اور وہ بھی اپنی پسند مرضی کی جگہ. تو اس کی ایک علامت اور جو پہلے تھی اب بھی ہوگی میرا خیال ہے، عین اس کی یوں سیدھ میں سامنے شاید وہ 4 ہی ہاتھ ہو، بہت بڑا جھومر لٹک رہا ہے. اور جھومر ہوتے ہیں مسجدوں میں لٹکاتے ہیں بڑے بڑے، وہ لٹک رہا ہے. اسی جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر مجھے جو یاد پڑتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے سلام عرض کیا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے کھلی آنکھوں سے سرکار کا دیدار کیا تھا. اب بھی وہ جھومر لٹکا ہوا ہے، کاش پھر دیکھ لیں. تو اسی جھومر کے نیچے جگہ ملے تو مکہ مدینہ، میٹھا مدینہ. تو یوں کھڑے ہو کر اس جھومر کے یہاں آپ کو جگہ ملے، بہت مشکل، رش میں نہیں ملے گی شاید، لیکن پھر کبھی موقع آئے گا. رات کو دیر سے مل سکتی ہے، تہجد کے وقت دروازے شریف اب تو کھلے رہتے ہیں ظاہری دروازے، تو رات دیر سے وہ ظاہر ہے کہ حاضرین ظاہرین آرام فرما ہوتے ہیں تو موقع مل جائے. تو باب البقیع سے بھی مل جائے کہ باب البقیع جو ہے نا یہ عین قدموں کی تقریباً سیدھ میں ہے. ادھر سے کھڑے ہو کر جیسے کوئی حاضری دے گا تو قبلے کو یعنی کہ پیٹھ ہوگی اس کی، اور اب کعبے کو جب رخ ہے تو اس کعبے کو پیٹھ کرنی ہوگی. ادب یہی ہے یہاں کا، سنہری جالیوں کا، سرکار کی بارگاہ میں حاضری کا ادب یہی ہے. اچھا اب یہاں سلام عرض کر دیا تو اب سلام عرض کرنے بعد تھوڑا سیدھے ہاتھ کی طرف آئیں گے نا، یہ نظر آ جائے گا یہ سوراخ شریف. تو یہاں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ انور ہے قبر میں، اور پھر یہاں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرے سوراخ پر. تو یہ دوسرے سوراخ پر سلام عرض کرنے کے بعد اب پھر دونوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیے اور اب دونوں کو جمع کے صیغے میں سلام عرض کیجئے. یہ سارے سلام وغیرہ وہ رفیع الحرمین میں لکھے ہوئے ہیں. تو یہ سب حاضریاں یہاں دینی ہیں. اور رش میں
جب آپ آئیں گے نا تو اس میں تجربہ جو کیا ہے وہ یہ ہے کہ یوں تو رش میں نے دیکھا ہے کہ اچھا بھلا آدمی بہہ جاتا ہے، لیکن اگر کوشش کرے نا تو ترکیب بن جائے گی۔ اب مثال کے طور پر یہاں سے وہ بالکل ایک یہ بھیڑ ہے، ریلا ہے پبلک کا، اب لوگ کیا یوں آ رہے ہوتے ہیں بھیڑ میں اور یوں کر رہے ہوتے ہیں، ان کو بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا، معلومات حاصل کرتے نہیں ہیں، تربیت وغیرہ ہوتی ہے تو غیر حاضر ہوتے ہیں، کتابیں بھی نہیں پڑھتے تو ان کو سمجھ نہیں آتی کیا کر رہے ہیں، یوں کر کے بس جو سمجھ میں آتا ہے بیچارے گزر جاتے ہیں۔ خیر جس پر آقا کرم کر دیں، آقا سب پر کرم فرمائے، تو یہ یوں کرتے ہیں۔ تو اب یوں ریلے میں تو بھیج جائیں گے آپ، تو اس کی صورت یہ ہو کہ آپ اپنے سیدھے ہاتھ کی طرف تھوڑا وہ پریشر رکھیں تاکہ آپ بہیں نہیں۔ جب وہ کھڑے ہوئے نا تو اب جتنا ہو سکے نا پیچھے کی طرف پریشر کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا تو ریلا اس طرف سے نکل رہا ہوگا اور آپ کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے رہیں جب تک کوئی آ کر آپ کو، ہو سکتا ہے کوئی آ جائے دیکھ لے تو وہ آپ کو جانے کا کہہ دے۔ ایک یہ صورت ہے کہ بچت کی، یوں بس یوں کر کے بچت ہو جاتی ہے، تجربہ ہوگا آپ کو بھی۔ تو یہاں سب یہ مقامات جو ہیں، اور یہ سوراخ خوبصورتی کے لیے غالباً بنایا ہوا ہے، یہاں بھی خوبصورتی کے لیے، یہاں کوئی یعنی کہ کیونکہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین کریمین صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہاں تینوں ہستیاں تشریف فرمائیں۔ اب بڑی بڑی نقلی قبریں آج کل وہ تصویریں ملتی ہیں، یہ سب غلط ہے کیونکہ وہ 5 گوشہ دیوار ہے، 5 کونے والی اندر میں، تو یہ یہاں کا وہاں کا جو بڑے بڑے جو بادشاہوں کا اور کوئی بھی اندر جا ہی نہیں سکتا۔ یہ 5 گوشہ دیوار آج کل کی نہیں ہے، سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی ہے، غالباً انہی کے دور کی ہے۔ تو یہ اندر کوئی قبروں کی تصویر ممکن ہی نہیں نکالنا، تو یہ جعلی تصویریں یہ لگایا نہیں کریں، اور اونچی اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں، حالانکہ ایک بالش سنت ہے یا کچھ زیادہ سنت کے مطابق مزار دیکھنے ہیں تو اللہ آپ کو کبھی مدینۃ المرشد بریلی شریف کی زیارت نصیب کرے۔ اعلیٰ حضرت کا مزار ایک بالش، وہاں مزار ایک بالش سنت کے مطابق، اعلیٰ حضرت نے سنت لکھی ہے۔ صحرا مدینہ میں مفتی فاروق اور مشتاق بھائی کی قبر بھی اب ایک بالش کر دی گئی ہے، اور میری وصیت بھی ہے کہ اگر آپ بقی شریف میں ہوں قبر بنا پائیں تو ایک بالشتی بنانی ہے سنت کے مطابق انشاءاللہ۔ ہاں یہ بیٹے یہ چہرے کیوں اتنی فصلوں پر ہے، تو جیسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو لیٹے ہوئے ہیں، تو ان کے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک شانے کندھے مبارک کے پاس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبلہ رو، پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے مبارک کے پاس فاروق اعظم، تو یوں 3 قبریں اندر تشریف فرمائیں۔ یہ کیل مبارک، یہ دروازے مبارکہ ہے جالی مبارک کا، تو یہ سوراخ شریف جو بڑا ہے اس پر مواجہ شریف نہیں ہے، چہرے انور اس طرف نہیں ہے، بلکہ یہ کیل شریف جو ہے نا یہ اس بات کی علامت ہے کہ چہرے مبارکہ یہاں ہے، یہ عاشقوں کے دور کی بنی ہوئی جالی مبارک، یہاں چہرے مبارک ہے، اور اس کے تقریباً 2 گز کی سیدھ میں وہ جھومر چھت پہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس جھومر کے نیچے کھڑے ہو کر کہا جاتا ہے کہ سرکار اعلیٰ حضرت نے کھلی آنکھوں سے سرکار کا یہاں دیدار کیا تھا۔ تو یہ اصل چہرہ انور اس طرف ہے، اللہ نصیب کرے۔ اب تو الوداعی حاضری کا موقع آ گیا، ہائے اب وہ رخصت ہو رہا ہے۔ اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع تاجدار مدینہ،
صدمہ ہجر کیسے سہوں گا، الوداع تاجدار مدینہ، بے جا رہی ہے، بے قراری بڑھی جا رہی ہے، ہجر کی اب گھڑی آ رہی ہے، دل ہوا جاتا ہے پارا پارا، الوداع تاجدار مدینہ، کس طرح شوق سے میں چلا تھا، دل کا غنچہ خوشی سے کھلا تھا، اب چھوٹتا ہے مدینہ، اب چھوٹتا کوئے جانا کی رنگی فضا، کوئے جانا کی رنگی فضا، اے معطر معنبر ہوا سلام آخری اب ہمارا، لو سلام آخری اب ہمارا، الوداع تاجدار مدینہ، قسمت میرا ساتھ دیتی، کاش قسمت میرا ساتھ دیتی، موت بھی یاوری میری ہوتی، چاند قدموں پہ قربان کرتا، الوداع تاجدار مدینہ، الوداع تاجدار مدینہ، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، میں جہاں بھی رہوں میرے آقا، ہو نظر میں مدینے کا جلوہ،
مقبول فرما التجا میں مقبول فرما الوداع تاجدار مدینہ آنکھ سے اب ہوا خون تاری جاری آنکھ سے اب ہوا خون جاری روح پر بھی ہے اب رنج تاری جلد عطار کو پھر بلانا عطار کو پھر بلانا جلد عطار کو پھر بلانا الوداع تاجدار مدینہ وداع تاجدار مدینہ الوداع تاجدار مدینہ سائر طیبہ روزے پہ جا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا میرے غم کا فسانہ سنا کر میرے غم کا فسانہ سنا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے کہ مدینے کو تو جا رہا ہے تیری قسمت پہ رشک آ رہا ہے مدینے کو تو جا رہا ہے آ جاتا ہے سب کو رلا کر آ جاتا ہے سب کو رلا کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا عطار ہے شاگ آلے ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی کہنا عطار ہے شاہ آلی ہے فقط تجھ سے تیرا سوالی تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سوال اس کا پورا شاہ کر تو سلام میرا رو رو کے کہنا سلام میرا رو رو کے کہنا تو سلام میرا رو رو کے کہنا غوث اعظم امام تو کا ولو کا جلوائے شان قدرت
محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہر رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس نے مکے مدینے کی الفت ہے دی، جس نے مکے مدینے کی الفت ہے دی، اس امیر اہل سنت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. صلی اللہ تعالی علیہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلی اللہ علی النبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا